اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 3 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اصل ایمان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی ذات کو دیکھے بغیر ایمان لانا۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے لے کر المفلحون تک 3 آیات جو ہیں وہ مخلص مومنین کے لیے ہیں۔ خالص جو مومن ہیں ان کے لیے یہ آیتیں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں۔ پہلی 3 آیات ایمان والوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں، 2 آیات جو ہیں وہ اس کے بعد کافروں کے لیے ہیں جو ظاہراً بھی کافر ہیں اور باطناً بھی کافر ہیں۔ اس کے بعد 13 آیات ہیں متصل 13 آیات وہ منافقین کے بارے میں ہیں کہ منافقین سے کیسے بچا جائے، یعنی کفر پر بھی منافق بھاری ہوتا ہے۔ کافر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس نے کفر کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس سے دور رہنا ہے، لیکن منافق سے کیسے بچا جائے جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہے، ظاہراً لوگوں کے سامنے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے اسلام کی اساس کو وہ کھوکھلا کرتا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو اس لیے منافق کے بارے میں 13 آیات کا ذکر کیا گیا تاکہ ایمان والے جو ہیں جب بھی اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ منافقین سے بچ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں خبر دی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اب ہر بندے کی نظر سے یہ اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے حضرت انسان کو زندہ کیا جائے گا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور قیامت کا قائم ہونا، قیامت قائم ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت قائم رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا اور ہم بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو اس وقت جب اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے دیکھ کر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ بن دیکھے ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے۔ اعمال کا حساب ہونا، اعمال جو ہیں کل قیامت والے دن تولے جائیں گے، اس کی تفصیل نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی، اس پر ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں، جنت کے احوال کو بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا اور جہنم کے احوال کو بھی بیان فرمایا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا اور ہم بن دیکھے حضور کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے مراد جو ہے وہ قلب ہے، یعنی دل ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، قلب سے ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان اور غیب کے متعلق ہمیں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور غیب کسے کہتے ہیں۔ ایمان جس کے بارے میں بہار شریعت کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 172 پر قبلہ نے ذکر کیا کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ جو ضروریات دین میں چیزیں داخل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، تو یہ ضروریات دین ہیں۔
تو اگر کوئی بندہ ضروریات دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، نماز روزے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ضروریات دین کا اقرار کرے، ان پر عمل کرے۔ عمل جو ہے یہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، پہلے ایمان کا حکم ہے، پھر الگ سے عامل الصالحات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے اندر عمل جو ہے یہ داخل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ طور پر ذکر فرمایا۔ اور غیب کہتے ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم اپنے حواس جیسے یہ دیکھنے کی قوت ہے یا چھونے کی قوت ہے، بدی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب جو ہے اسے ہم چھو نہیں سکتے ہیں، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علم جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو غیب کا علم ہے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اور بعض اللہ کے ولی برگزیدہ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ پوشیدہ کہتے ہیں جسے ہم چھو نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں، بدیہہ طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ پھر غیب کی دو قسموں کا ذکر کیا گیا کہ ایک قسم یہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ایک غیب تو ایسا ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس علم ہے، جو غیب کا علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ایک علم غیب ایسا ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ جن آیات مقدسہ کے اندر پورے قرآن میں بعض آیات ایسے ہیں جہاں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اور بعض جہلاء ان آیات کو پیش کرتے ہیں انبیاء کے علم غیب کے خلاف، اولیاء کاملین کے علم غیب کے خلاف ان آیات مقدسہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ آیات مقدسہ جو ہیں جن میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہ وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے بارے میں ہیں۔ ان کی نفی کی گئی کہ ذاتی علم تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، ان میں سے کسی نبی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا جو علم غیب ہے وہ ان کا ذاتی ہے، بلکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ قرآن میں جہاں بھی علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی طرح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے۔ باقی کائنات عالم میں جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ملا ہے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی نبی اور رسول یا کسی ولی کامل کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا یہ ذاتی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے نہیں ہے، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے اور شرک کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی ہستی کے علم کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر قرار دیا۔ قرآن میں آپ نے جہاں بھی پڑھنا ہے کہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی علم غیب ہے اس کے حوالے سے ہے کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی کے پاس علم غیب ذاتی ہے تو اس کی نفی وہاں پر کی گئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو غیب کا علم عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور صحابہ کرام کے پاس جو علم ہے غیب کا، اولیاء کاملین کے پاس جو غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ قوموں کے احوال، قیامت میں ہونے والے واقعات کا علم نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا، سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہیں، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر
کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا جو ہے یہ قطعی کفر ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ اجمیر حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے بھی ہم علم غیب مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، وہ جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی، لیکن وہ اپنے طور پر نہیں، ذاتی طور پر کسی کی استعانت نہیں کرتے ہیں، ذاتی طور پر وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جتنی قوت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا انکار کرتا ہے تو ایسا بندہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا جو ہے یہ قطعی کفر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان پر غیب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سورۃ آل عمران کی 179 نمبر آیت کے اندر، وہ آگے ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر اس میں ان چیزوں کا بیان ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے ان کو چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا فرمائے، کوئی بھی بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ معترض جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب قدرت کاملہ کے اوپر اعتراض کرے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ اب اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، باقی کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور ہم سب جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ذات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پر ایمان لاتے ہیں تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان پر بھی ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں کا آج ہم نے ایک ہی وصف پڑھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کی ذات پر، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔